السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال العربیۃ من الصحف والمجلات میں اس نام سے العربیۃ من الصحف والمجلات کے نام سے تقریباً 183 سبق پہلے ہو چکے ہیں۔ یہ 184 نمبر سبق ہے۔ ان تمام اسباق میں کوئی خاص ترتیب ملحوظ نہیں ہے۔ آپ جو بھی ویڈیو کلپ سننا چاہیں انشاءاللہ آپ اسے مفید سمجھیں گے، مفید پائیں گے۔ تو آج کا جو سبق ہے، اس سبق کا تعلق ذرا طب سے ہے، طب کی دنیا سے، علاج معالجے کی دنیا سے۔ تو کچھ نئی اصطلاحات، نئی تعبیرات، نئے کلمات آپ کو اس سبق میں ملیں گے۔ مثلا ہم نے الفاظ پہلے لکھ لیے ہیں، کئی سارے الفاظ ہیں۔ آپ ان الفاظ کو پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد عبارت پڑھی جائے گی اور اسے حل کیا جائے گا، ترجمہ کیا جائے گا، اور پھر یہ جو کلمات ہیں، تقریباً 13 کلمات ہیں، ان کلمات کو مفید جملوں میں، عربی زبان کے جملوں میں استعمال کر کے دکھایا جائے گا، اور آپ بھی انہیں جملوں میں استعمال کر پائیں گے۔ چاہے آپ اپنی کاپی میں لکھیں، چاہے یہیں کامنٹ باکس میں لکھیں، تبصرہ کریں۔ یہاں کرنا زیادہ مفید ہوگا، اس لیے کہ اگر آپ کے جملے میں کوئی غلطی ہے تو کوئی بھی درست کر لے گا، اور اگر آپ کا جملہ بہت عمدہ ہے تو اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا۔ پہلا لفظ الذکاء الاصطناعی، یہ تو پہلے بھی بار بار آ چکا ہوگا۔ مصنوعی ذہانت، AI کو کہتے ہیں۔ اعانی، عانا یعانی معانات، باب فعال مفاعلہ سے یہ فعل استعمال ہوتا ہے، متکلم مضارع ہے۔ اعانی مشقت وغیرہ، اٹھانا، جھیلنا، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الفحوصات، یہ جمع ہے، جانچوں کو کہتے ہیں، جانچ، طبی جانچیں۔ یبدو طبیعیاً، بدا یبدو کا معنی ظاہر ہونا، یبدو طبیعیاً معمولی لگنا یا فطری معلوم ہونا، نیچرل معلوم ہونا۔ لم اشعر بالاطمینان، لم اشعر بالاطمینان، شعر یشعر معنی محسوس کرنا، لم اشعر بالاطمینان ایک عمدہ تعبیر ہے، اطمینان محسوس نہ کرنا۔ مشہور لفظ تو ہیں لیکن میں نے اس لیے لے لیا ہے کہ ایک خوبصورت عمدہ تعبیر ہے اور بہت کام آنے والی ہے، آپ مختلف جگہوں پہ اسے کام لے سکتے ہیں۔ قررت، قرر یقرر معنی فیصلہ کرنا۔ اقترح علی، اقترح یقترح علی کذا کا معنی ہے تجویز رکھنا، پیشکش کرنا، مشورہ دینا۔ روبوت محادثۃ، روبوت محادثۃ، روبوٹ انگریزی لفظ ہے، محادثہ چیٹ کو کہتے ہیں، روبوت محادثۃ چیٹ بوٹ کو کہتے ہیں۔ چیٹ بوٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان بات کر رہا نہیں ہوتا ہے، سامنے کوئی کمپیوٹر ہی بات کرتا ہے، جیسے چیٹ GPT وغیرہ پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور ہم جو بھی سوال کرتے ہیں جواب دے رہا ہے، تو اسے ایک روبوت محادثۃ کہہ سکتے ہیں، چیٹ بوٹ۔ المرارہ، مرارہ پتے کو کہتے ہیں، پتا جو انسان اور تمام جانوروں کی جگر کے ساتھ چپکی ہوئی ایک چھوٹی سی جھلی ہوتی ہے اور جس میں زہر سا بھرا رہتا ہے، ہرا ہرا نیلا نیلا، اسے مرارہ پتا کہتے ہیں۔ اجراء تصویر بالموجات فوق الصوتیہ، اجراء تصویر بالموجات فوق الصوتیہ، الٹرا ساؤنڈ، الٹرا ساؤنڈ کروانا، اجراء ہے چونکہ یہاں تو الٹرا ساؤنڈ کروانا یا کرنا۔ کشف الفحص، یہ لفظ کشف، کشف، کشف الفحص، جانچ نے بتایا۔ اب جانچ نے، یہاں الفحص کو فاعل بنایا گیا تو جانچ نے بتایا یہ ترجمہ نہیں ہوتا، جانچ سے معلوم ہوا یا جانچ میں پتہ چلا، یہ لفظ یعنی اسناد جو ہے یہ مجازی ہے۔ الخضوع لعملیۃ جراحیۃ، آپریشن کروانا، آپریشن کروانا کیسے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم جملے میں استعمال کریں گے آخر میں جب جملے آئیں گے تو۔ استئصال المرارہ، پتا نکالنا، استئصال کا معنی ہوتا ہے کسی کو بھی جڑ سے نکالنا، جڑ سے نکالنا، جڑ سے اکھیڑ دینا، یہ استئصال ہے لفظ۔ یہ اردو میں جا کر کے پتہ نہیں کیوں ہا سے لوگ لکھ دیتے ہیں، کئی لوگوں نے کئی کتابوں میں آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا، استحصال کیا جاتا ہے، استحصال، استحصال ہا سے لکھ دیتے ہیں، اصلاً یہ استئصال حمزے ہی سے ہے جس کا معنی ہے اصل، یعنی جڑ کو نکالنا۔ اب ہم عبارت دیکھتے ہیں، عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں یہ جو 12-13 کلمات تھے ان میں سے ہر ایک سے ہم ایک ایک جملہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ هل اصبح الذکاء الاصطناعی طبیبک الاول، کیا AI یا مصنوعی ذہانت
آپ کا ڈاکٹر یا پہلا ڈاکٹر بن چکا ہے یا بن گیا ہے؟ کیا مصنوعی ذہانت آپ کا پہلا طبیب، پہلا ڈاکٹر بن گیا ہے؟ عندما بدأت أعاني من آلام في منطقة المعدة. عانى يعاني معاناة، یہ لفظ صحیح تو لغت کی جو کتابوں میں ہے اور عمدہ لکھنے والے لوگوں نے لکھا ہے تو یہ من کے بغیر براہ راست اپنا مفعول بھی چاہتا ہے، یعنی یوں ہونا چاہیے بدأت أعاني آلاما، أعاني آلاما، مگر صحافت اور مجلات میں عام طور سے یہ لفظ غلط استعمال ہوتا ہے، من صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جسے غلط استاد محترم مولانا نور عالم خلیل الامینی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے سبق میں بتایا کرتے تھے عام طور سے کہ یہ لفظ غلط استعمال ہوتا ہے۔ صحافت کی زبان میں جو کلمات غلط رائج ہو گئے ہیں وہ عام طور سے بتا دیا کرتے تھے۔ عندما بدأت أعاني من آلام في منطقة المعدة، جس وقت میں معدے کے علاقے میں یعنی معدے میں، فی منطقة المعدة معدے کے علاقے میں یعنی معدے کے آس پاس یا معدے میں درد سے جوجھ رہا تھا، جوجھنے لگا تھا۔ بدأت أعاني ہے، بدأت أعاني ہے جس وقت میں معدے میں درد جوجھنے لگا تھا یا درد محسوس کرنے لگا تھا یا درد جھیلنے لگا تھا۔ اخبرتنی الفحوصات، تو مجھے جانچوں نے بتایا، یہاں بھی دیکھیے اخبرت کا فعل الفحوصات کو قرار دیا گیا ہے، جانچوں نے بتایا یعنی جانچوں میں بتایا گیا یا جانچوں سے مجھے پتا چلا کہ ہر چیز طبیعی یعنی معمولی لگ رہی ہے، ان کل شیء یبدو طبیعیا، ہر چیز معمولی لگ رہی ہے۔ لیکن الالم استمر ولم اشعر بالاطمینان، مگر درد جاری رہا اور مجھے سکون یا اطمینان محسوس نہ ہوا۔ آگے ہے قررت البحث فی گوگل وهناك اقترح علی روبوت محادثة ان المشکلة قد تكون فی المرارة، میں نے گوگل میں سرچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ قررت البحث فی گوگل، میں نے گوگل میں سرچ کرنے یا گوگل سرچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہناک اقترح علی، اقتراح یقترح معنی مشورہ دینا، تجویز رکھنا، پیشکش کرنا۔ ایک چیٹ بوٹ نے میرے سامنے پیشکش کیا، مجھ سے پیشکش کی یا میرے سامنے یہ تجویز رکھی یا مجھے یہ مشورہ دیا کہ پریشانی پتے میں ہو سکتی ہے۔ ان المشکلات قد تکون، قد تکون فعل مضارع پر قد جب آئے تو اس کا ترجمہ تقلیل سے ہو سکتی ہے، یہاں یہ ترجمہ کیا جائے گا کہ پریشانی پتے میں ہو سکتی ہے۔ ونصحنی باجراء تصویر بالموجات فوق الصوتیہ، اور مجھے الٹرا ساؤنڈ کرانے کی نصیحت کی یعنی مشورہ دیا، اور مجھے اس نے الٹرا ساؤنڈ کرانے کی نصیحت کی یا مشورہ دیا۔ وبالفعل، اور میں نے کروایا بھی، وبالفعل، اور میں نے کروایا بھی۔ کشف الفحص ان هناك مشکلۃ، جانچ میں معلوم ہوا کہ یہی پریشانی ہے، ان هناك مشکلۃ، کہ یہی پرابلم ہے، یہی پریشانی ہے، یہی مسئلہ ہے۔ والتي انتهت بالخضوع لعملیۃ جراحیۃ لاستئصال المراحہ، اور جو پریشانی پتا نکالنے کے آپریشن کے بعد یا آپریشن سے ختم بھی ہو گئی۔ بالخضوع لعملیۃ، خضوع لعملیۃ جراحیہ کا معنی آپریشن کروانا، جو پتا نکالنے کے لیے آپریشن کرانے سے ختم بھی ہو گئی۔ اب دیکھیں یہ جو کلمات تھے، ان کلمات کو کیسے استعمال جملوں میں کریں گے۔ الذکاء الاصطناعی، یساعد الذکاء الاصطناعی فی تعلم اللغات، مصنوعی ذہانت زبانوں کے سیکھنے میں معاون ہو سکتی ہے یا معاون ہوتی ہے۔ یعانی المریض صعوبۃ فی التنفس، مریض سانس لینے میں دقت محسوس کرتا ہے یا دقت برداشت کرتا ہے یا دقت یا سانس لینے کی تکلیف سے جوجھ رہا ہے۔ یہ ترجمہ جوجھنا اس کا بہت مناسب ترجمہ ہے، جو ہندی لفظ ہے مگر آج کل اردو میں بھی خوب استعمال ہوتا ہے۔ مریض سانس لینے کی تکلیف سے جوجھ رہا ہے۔ اجرى الطبيب الفحوصات اللازمة، فحوصات، اجرى الطبيب الفحوصات اللازمة، ڈاکٹر نے ضروری جانچیں کی۔
یبدو طبیعیاً ایک اور لفظ تھا یبدو طبیعیاً، کل شیء یبدو طبیعیاً، ہر چیز معمولی لگ رہی ہے، ہر چیز نیچرل لگ رہی ہے۔ رغم نتائج الفحوصات، رغم نتائج الفحوصات لم اشعر بالاطمینان، لم اشعر بالاطمینان جو لفظ تھا میں نے کہا کہ آسان لفظ ہے مگر بہت کام کا ہے۔ جانچوں کے نتائج کے باوجود، رغم کا معنی باوجود، میں نے اطمینان محسوس نہیں کیا۔ قرر یقرر، فیصلہ کرنا، انا قررت ان ازور الطبیب غدا، میں نے کل ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اقترح علی کذا کا معنی پیشکش کرنا، اقترح علی صدیقی ان استریح قلیلا، میرے دوست نے مجھ سے پیشکش کی یا مجھے مشورہ دیا کہ میں تھوڑا آرام کر لوں۔ روبوت محادثہ چیٹ بوٹ، استخدمت روبوت محادثة للإجابة عن أسئلتي، میں نے اپنے سوالوں کے جواب پانے کے لیے ایک چیٹ بوٹ کا استعمال کیا، میں نے اپنے سوالوں کے جوابات پانے کے لیے ایک چیٹ بوٹ کا استعمال کیا۔ اجراء تصویر بالموجات فوق الصوتیہ، یہ جملہ نہیں بنا، اس میں شروع میں ہم تم لگا دیں گے تو جملہ بن جائے گا۔ تم اجراء تصویر بالموجات فوق الصوتیہ، تم اجرا کا معنی ہو گیا، ہو گیا، تم فعل کسی موقع سے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے ہم۔ تم اجراء تصویر بالموجات فوق الصوتیہ، الٹرا ساؤنڈ ہو گیا، الٹرا ساؤنڈ کی کارروائی ہو گئی یا الٹرا ساؤنڈ کروا لیا گیا یا ہو گیا۔ کشف الفحص وجود حسن فی المرارہ، مرارہ، مرارہ لفظ پتے کے معنی میں، تو اس سے جملہ بنایا گیا کشف الفحص وجود حسن، وجود حسا کہتے ہیں پتھری کو، حسن فی المرارہ پتے میں پتھری، جانچ سے پتے میں پتھری کے پائے جانے کا پتہ چلا۔ کشف الفحص، جانچ نے کھولا، واضح کیا، تو اس کے بجائے ترجمہ کریں گے جانچ میں پتے میں پتھری کا ہونا معلوم ہوا۔ اضطررت الى الخضوع لعملیۃ جراحیۃ، خضوع لعملیۃ جراحیہ، آپریشن کروانا، اگر ہم آپریشن کروا رہے ہیں تو آپ یوں کہیں گے سأخضع لعملیۃ جراحیۃ فی الاسبوع القادم، اگلے ہفتے میرا آپریشن ہوگا تو یوں کہیں گے انا سأخضع لعملیۃ جراحیۃ فی الاسبوع القادم، اگلے ہفتے میرا آپریشن ہوگا۔ اور فلان خاضع لعملیۃ جراحیۃ، فلاں کا آپریشن ہو رہا ہے۔ اضطررت الى الخضوع لعملیۃ جراحیۃ، میں آپریشن کروانے کے لیے مجبور ہو گیا۔ اجرى الطبیب عملیۃ استئصال المراءہ، استئصال المراءہ، مرارہ کا معنی پتا نکالنا، ڈاکٹر نے پتا نکالنے کی کاروائی یعنی پتا نکالنے کا آپریشن کیا، ڈاکٹر نے پتا نکالنے کا آپریشن کیا۔ تو یہ جملے بھی آپ اچھی طرح سمجھیں، عبارت بھی سمجھیں، اور ہمیں دعا بھی دیں، چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ عربی زبان کے شائقین تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ میں نصیر الدین قاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف جودھپور راجستھان۔